السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما وقال ایضا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال ايضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يؤتي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، اس وقت ہم اسلام کے اور امت مسلمہ کے ایک ہفتے واری اجتماع میں شریک اور جمع ہیں جو جمعہ کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے، اور مہینوں کے لحاظ سے یہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ ہے۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن مقرر اور متعین نہیں ہے، لیکن عام طور سے ربیع الاول کے مہینے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے اور سننے کے لحاظ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس لیے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ پیدائش کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو جو مستند روایتیں ہیں اس حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش وہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی ہے اور وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ ربیع الاول کا مہینے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی جڑی ہوئی ہے اور تاریخ وفات بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے سالانہ سلسلے کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، لیکن آج کے اس دور میں اور آج کے ان حالات میں جبکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پیغام کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے بھی
جو حقیقی سیرت رسول ہے، جو حقیقی پیغام رسول ہے، وہ بالکل بھلا دیا گیا۔ اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ان حالات میں، خاص طور سے بر صغیر میں، عید میلاد النبی کے نام سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایک طرح سے پردہ ڈال دیا گیا، اور عام لوگ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی یہ سمجھتے ہیں اور سمجھنے لگے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کچھ فرارے لگا دیے جائے، بینر لگا دیے جائے، کچھ نعرے مار دیے جائے، اور 12 ربیع الاول کو جلوس نکال دیا جائے۔ تو جس طرح سے اور قوموں کی شخصیات، ان کی ضرورت بھی تھی، مجبوری بھی تھی، جو دوسری دھرموں کی جو شخصیات ہے تو ان کی زندگی کا جو پیغام ہے ان کے ماننے والوں کے لیے نہ لازم ہے نہ ضروری ہے، اور پوری زندگی کے حوالے سے ان کا پیغام نہیں ہے، اس لیے وہ ان کی جینتی منا لیتے ہیں، پنیتی منا لیتے ہیں، پیدائش کا دن اور وفات کا دن منا کر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ میں بھی اب یہی خیال ایک طرح سے آ گیا، اور عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان دنوں میں کچھ ہم نے رسومات ادا کر لی میلاد النبی کے نام سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا حق بھی ادا ہو گیا اور اتباع کا حق بھی ادا ہو گیا۔ اور صرف حق ہی ادا نہیں ہوا، جو ان رسومات میں حصہ نہیں لیتے تو ان کے متعلق پھر یہ بھی الزام لگا دیا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ بہت ہی بے دینی کی اور افسوس کی بات بھی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امت میں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے تعلق و رشتے کی بات ہے، تو وہ کسی دن کے لیے خاص نہیں ہے، وہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو خدائی نصاب اور نظام تعلیم اور تربیت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کو دیا ہے، تو دن میں سے 5 مرتبہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار بھی کرے، اس کا اعلان بھی کرے، اور اس کی اتباع کا ثبوت دے۔ کیا یہ اذان میں ہم پڑھتے اور سنتے نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ؟ یہ 5 وقت کی اذان کیا ہے؟ یہ دن میں سے 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ میں 2 مرتبہ ایک طرح سے اذان میں، ایک ہی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں، یہ 2 مرتبہ، یعنی گویا کہ 5 اذانوں میں 10 مرتبہ۔ اور یہ صرف مؤذن کے کلمات نہیں ہیں، ہر مسلمان کے لیے بھی یہ واجب ہے کہ جو مؤذن کے کلمات ہے وہ مؤذن کے کلمات کا جواب دے، دہرائے، یعنی وہ بھی یہ اعلان کرے، وہ بھی اقرار کرے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ تو اذان کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے اظہار کی بات ہوئی، لیکن نماز کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں، نماز کا جو نصاب اور نظام ہے، اس میں بھی ہر نمازی کے لیے ایک طرح سے ضروری قرار دیا گیا، اور ہر نمازی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق اور اپنے رشتے کو ظاہر بھی کرتا ہے، واضح کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید ہے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور تعلق جوڑنے کے لیے، اس لیے کہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، اور آپ کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں،
جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزوں میں سے اللہ کی کتاب اور میری زندگی۔ لیکن اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ قاعدے کی حالت میں جو اذکار ہم کو دیے گئے، جو نمازی کے لیے ایک طرح سے ضروری قرار دیے گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ تو درود بھیج، عنایت بھیج، رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے عنایت بھیجی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تعالیٰ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اعلیٰ علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر جیسی تو نے برکت نازل فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب دن میں سے 5 اجتماعات کے، یہ 5 اوقات کے اجتماعات ہیں نا، 2 اذان مستقل ایک اجتماع ہیں اور نماز ایک مستقل اجتماع ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اجتماع میں شریک ہو، دونوں اجتماع سے اپنی شرکت کا اظہار کرے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب دن میں سے 2 اہم 5 اجتماعات جو منعقد اللہ تعالیٰ نے کیے، کہ جہاں ایک طرف ہم اللہ سے اپنے تعلق اور رشتے کا اظہار کرتے ثبوت دیتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا ثبوت دیتے اظہار کرتے ہیں، تو کیا کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ مسلمان یہ کریں گے تبھی مانا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بڑے غور و فکر کے ساتھ اور بڑی سازش کے تحت یہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ رسومات عام کر دی گئی تاکہ لوگوں میں اطمینان ہو جائے۔ جو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اذان کے جواب سے اور نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اور عمل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ان رسومات میں حصہ لے کر انہیں ادا کر کے مطمئن ہو جائے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حق ادا کر دیا، ہم نے اتباع کا حق ادا کر دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے کہ عام مسلمان اس پر مطمئن ہیں۔ یہ ربیع الاول کی مناسبت سے رسومات کو ادا کر کے وہ مطمئن ہو گئے سال بھر کے لیے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مومن کا جو تعلق ہے وہ ہر سانس کے لیے آنکھ سے، ہر عمل کے لیے آنکھ سے ہیں۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، نکلنے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخلے کی دعا اور نکلنے کی دعا، اور جتنے بھی جو کام انجام دیے جاتے ہیں یہ سب دعائیں کائے کے لیے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نا۔ تو جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ اعراف کی 2-3 آیات ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 سے لے کر 158 تک 90 پارے کی آیت ہے، 90 پارے کے 90 رکوع میں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے جواب میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی نوعیت اور کاموں کا نصاب جو ہے تو بیان کر دیا۔ اس کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قرآنی نصاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 2000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہے، یعنی گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں گے اور ان کے کاموں کا نصاب کیا ہوگا، وہ کیا پیغام اور کیا کام لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کو، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہود کو، اور پھر نصارہ کو، اور پھر خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو اس بات کی تعلیم اور تلقین کی تھی، جیسا کہ سورہ سب کی آیت میں وہ بات موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے
انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا ولی ہے، کارساز ہے، فاغفر لنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، یعنی اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے ایک طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ سے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تیری طرف رجوع کیا، ہم نے تیری ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کے جواب میں کچھ باتیں بیان فرمائی، اصولی باتیں، کہ میری رحمت کن لوگوں کو حاصل ہوں گی اور پھر میں کن لوگوں کو عذاب دوں گا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں گا دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو چھائے ہوئے، ہر چیز سے وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی طرف خاص طور سے اشارہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ظالموں اور جابروں کو بھی اپنی نعمتیں دیتا ہے اور وہ بھی اب اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص رکھے گا، خاص کر لے گا اہل ایمان کے ساتھ۔ دنیا میں آخرت میں اللہ کی رحمت سے کافر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کافروں پر جنت حرام، دوزخ حرام ہے، وہ صرف اہل ایمان کے لیے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن وہاں پر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ میری رحمت وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن میں میری رحمت کو عنقریب لکھ دوں گا، اس سے مراد ہے خاص کر دوں گا، لکھنے کے الفاظ ہے، یعنی مقرر کر دوں گا، لکھ دوں گا، خاص کر دوں گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ پھر اللہ کی رحمت کے کون لوگ مستحق ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کی 14 صفات بیان فرمائی اور ایک طرح سے یہ 14 نکاتی نصاب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو ظاہر بات ہے وہ کام امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہی کام امت مسلمہ کرے، اسی کو کہتے اتباع رسول۔ تو گویا کہ یہ 14 نکاتی نصاب، 14 نکاتی، 14 صفاتی نصاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا بھی نصاب ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے نصاب کے طور پر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتے ہیں آخرت میں، ایک طرح سے ان کے لیے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ میں میری رحمت کو لکھ دوں گا، خاص کر دوں گا، للذین یتقون، اللہ کی رحمت کے کون لوگ مستحق ہوں گے؟ تو ان کی سب سے پہلی صفت بیان کی گئی کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ تقوی میں دونوں مفہوم شامل ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، پھر یہاں سے خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے کاموں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ کا فرمان ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہود اس سلسلے میں نافرمانی کرنے والے ہیں، حسد اور جلن کی بنیاد پر، تو ان پر اتمام حجت ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی تم پر لازم کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی تم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی لازم کی تھی، اور اگر تم نے اتباع اور پیروی نہیں کی تو اسی دنیا میں تم اللہ کے غضب کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے، اور آخرت میں بھی۔ اور امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں ایک طرح سے نصیحت اور ہدایت ہے
کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تعلیمات کا انکار کیا، تو وہ اللہ کے غضب اور عذاب میں مبتلا ہوئی۔ تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے امت مسلمہ بھی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کریں گی، آپ کی اتباع اور پیروی کرے گی، آپ کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گی، تو کیا وہ اللہ کے غضب اور عذاب سے بچ سکتی ہے؟ جب بنی اسرائیل نہیں بچی، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں بچے اللہ کے غضب اور عذاب سے، جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور ان کی تعلیمات کا انکار کیا، تو ہم کیسے بچیں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفات ہے، شرائط ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوں گی۔ تو ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو اتباع اور پیروی کریں گے رسول نبی امی کا، امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے تذکرے میں قرآن مجید میں یہ لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے ان پڑھوں میں، مکہ کی جو آبادی تھی زیادہ تر وہ بے پڑھے لکھی آبادی تھی، تو ہم نے بے پڑھے لکھوں میں بے پڑھا لکھا رسول ہی بھیجا ہے۔ ان پڑھ رہنا ایک عام انسان کے لیے تو معیوب چیز ہوتی ہے، معیوب چیز ہو سکتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزے کی چیز تھی کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اس نے وہ علم کا سرچشمہ اور وہ کلام پیش کیا جس کو اس وقت کے بھی بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ پیش نہیں کر سکے، اور قیامت تک بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے اہل علم قرآن مجید کی جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکیں گے، ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا، جو اللہ کے رسول کے دور میں جو علم کے جو دعوے دار تھے، جو شعراء تھے، ان کو کہا کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے سلسلے میں جو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم کس بارے میں شک ہے، وہ الزام لگا دیتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، وہ اپنے طور سے گھڑ کر پیش کرتے یا کسی سے دوسرے سے وہ سیکھ کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تمہیں شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا تو فاتو بھی صورت مثلی، تو تم قرآن مجید کے جیسے ایک صورت لاؤ اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، لیکن تم نہیں لا سکتے ایک صورت بھی تم نہیں بنا سکتے قرآن مجید کی طرح۔ تو اس آنکھ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو اتباع اور پیروی کریں گے رسول نبی امی کی، جس کو لکھا ہوا پائیں گے، لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ توریت میں بھی اور انجیل میں بھی ہے، اور بہت ہی واضح انداز میں۔ سورہ صف کی ایک آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جو بات ارشاد فرمائی تھی، اللہ نے سورہ صف میں اس کو بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو وقت جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے جو بات رکھی، ان میں سے ایک بات یہ کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں
جو مجھ سے پہلے توریت نازل ہوئی، توریت کی مخالفت کے لیے، توریت کو نظر انداز کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور موسیٰ علیہ السلام سے بعد کا دور ہے، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجئے 1300-1400 سال بعد کا دور، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش جو عیسوی سن کے لحاظ سے وہ 571 عیسوی، یعنی گویا کہ 6 صدی عیسوی اختتام کے قریب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال کا عرصہ ہو رہا تھا، اس کے قریب کا عرصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو 2000 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ تو توریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی نوعیت اور ان کی اتباع کی اہمیت کو بیان کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں جہاں تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں ایسے رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی ناموں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ احمد نام بھی ہے آپ کا، جو آپ کی والدہ آمینہ نے رکھا تھا، اور محمد بھی نام ہے آپ کا، جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا۔ فلما جاءہم، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب وہی رسول ان کے پاس آیا کہ جس کے نام کا تذکرہ تک تھا انجیل میں، تو قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک باپ کو جس طرح سے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، کوئی الجھن پیش نہیں آتی، کوئی مغالطہ اس کو نہیں ہوتا، تو ایسے ہی واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، ان کی جسمانی صفات اور جسمانی حلیہ اور ان کے کاموں کی نوعیت، اور یہاں تک کہ جس شہر میں پیدا ہو گئے اس شہر کی حالت اور کیفیت، مکہ کی حالت اور کیفیت، اور پھر مکہ والے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ سلوک بھی توریت اور انجیل میں بیان کر دیا گیا تھا۔ ان کو ہجرت کرنی پڑے گی مکہ والوں کے مخالفت سے، وہ ہجرت کا تذکرہ بھی توریت اور انجیل میں، اور جس شہر میں وہ جائیں گے ہجرت کر کے مدینہ میں، تو مدینہ کا تذکرہ بھی طیبہ کے نام سے توریت اور انجیل میں کر دیا گیا۔ لیکن اندھی دشمنی، اندھی مخالفت کا کوئی علاج نہیں، آج بھی علاج نہیں ہے۔ دنیا میں زیادہ تر جو نافرمانی ہوئی ہے ماضی میں بھی اور آج بھی جو نافرمانی ہوئی ہے وہ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج بھی جو نافرمانی ہو رہی ہے، اسلام کی جو مخالفت ہو رہی ہے، امت مسلمہ کی جو مخالفت ہو رہی ہے، لا علمی والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں اور وہ خاموش بھی رہتے ہیں، اور لا علمی میں شدت نہیں ہوتی، لیکن حسد اور جلن کی بنیاد پر جن کو دشمنی ہے وہ دشمنی بہت دیر پا ہوتی ہے۔ مکہ والے لا علمی میں تھے تو چند سالوں تک ان کی دشمنی رہی، لیکن جب ان پر بات واضح ہو گئی تو مکہ کی اکثر آبادی نے فتح مکہ کے موقع پر تمام مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابھی تک وہ مخالفت کر رہے تھے، وہ ابھی تک کفر اور شرک کے لیے اپنی جانوں کو دے رہے تھے، لیکن اسلام کو پھر جانے دینے لگے۔ لیکن یہود و نصارہ کی جو مخالفت تھی وہ علم کی بنیاد پر تھی، وہ جانتے بوجھتے تھی، تو وہ مخالفت وہ ختم نہیں ہوئی، وہ کم نہیں ہوئی۔ اور آج بھی جو مخالفت ہو رہی ہے امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کی، تو معاشرے میں، ملکوں میں جو ذہین ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، ان کی طرف سے مخالفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام یہاں بیان کیے گئے، اور ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ قرآنی نصاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں جو تعلق ہے
وہ امیر اور مامور کا تعلق ہے، وہ تابع کا تعلق ہے، بنیاد اور تابع کا تعلق ہے۔ قرآن کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ قرآن جو کچھ کہتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا، اور یہ کام اور یہ نصاب خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ یوحی الی میری طرف وحی کی جاتی ہے، الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی میں صرف اسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تلقین کی کہ اتبع ما اوحی الیک اتباع اور پیروی کیجیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب 21واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر ہدایت، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے حوالے سے، عمل کرنے کے حوالے سے، جاننے کے حوالے سے آج خود پڑھے لکھے لوگوں نے، دیندار لوگوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا۔ اور عام طور سے ذہن و دماغوں میں بات یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سمجھنا ہے تو سیرت پر جو کتابیں ہیں، تاریخ کی جو کتابیں ہیں، ان سے ہم سیرت رسول سمجھ سکتے ہیں۔ یقیناً سیرت پر جو کتابیں ہیں وہ معین و مددگار بن سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی کتابیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے سلسلے میں معین و مددگار بن سکتی ہے، لیکن ہم پوری سیرت اور سب کچھ سیرت ہم صرف کتابوں کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن ہی کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ نقطہ نظر اللہ نے خود دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی تلقین کی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ گویا کہ میری بعثت کے مقصد کیا ہے؟ میری بعثت کے دو مقصد تھے، اللہ کی اتباع اور پیروی، اور اس کی روشنی میں نے اللہ کی جو اتباع اور پیروی کی، میری اتباع اور پیروی تم کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے۔ کس نے یہ بات کہی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد خاص طور سے تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیتی تھی، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ مرد بھی بہت اہم معاملات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین کی باتیں پوچھا کرتے تھے، دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے۔ جو کچھ قرآن نے کہا اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا، آپ نے صرف قرآن میں عملی رنگ بھرا۔ لیکن آج قرآن کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آج ہماری جو صورت حال ہے وہ یہ کہ بے دینی کا احساس بھی ختم ہو گیا، کم علمی کا، غفلت کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ قرآن ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو اور مسلمان کو اس کی بے دینی کا احساس وہ کرا سکتا ہے، بے علمی کا احساس کرا سکتا ہے۔ ورنہ قرآن کو اگر ہم نے نظر انداز کر دیا تو جہالت میں رہتے ہوئے بھی، غفلت میں رہتے ہوئے بھی شیطان اس کو اطمینانی حالت میں رکھے گا۔ لیکن قرآن سے اگر ہمارا تعلق رشتہ ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن ہی سے گہرا تعلق و رشتہ تھا۔ کیسا رشتہ اور تعلق تھا؟ جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا محمد بن عبداللہ کے حیثیت سے تھے آپ زمانے سے یہ بگاڑ ہے، شرک ہے، ظلم و ستم ہے، یہ ختم ہو جائے اس کی فکر میں لگے رہتے تھے۔
آپ کے اوپر اس کا بوجھ تھا، لیکن کیا طریقے سے میں کون سا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ جہالت کو، شرک کو ختم کرنے کے لیے وہ طریقے کا علم آپ کو نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی کے ذریعے سے آپ کو اپنا پیغام یاد دلایا، اور ایک طرح سے دنیا سے بگاڑ کیسے ختم ہو سکتا ہے، جیسے جیسے وہی نازل ہوتی تھی، ہدایت نازل ہوتی تھی، آپ اس پر عمل کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی قرآن کے ذریعے سے ملی، اور زندگی بھر آپ نے قرآن پر عمل کیا، اور آپ کے جو بنیادی 4 کام تھے جو قرآن مجید میں 4 جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر ہے آیت، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی اللہ کی ذات جس نے تم میں رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اتباع اور پیروی ہم کو کرنی ہے، تو ہمارا بھی سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم نے اپنے آپ پر ابھی قرآن مجید کو پیش نہیں کیا، اللہ نے آپ پر پہلے قرآن مجید کو پیش کیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور پھر تیسرے نمبر پر ایک طرح سے اس کی دعوت دی۔ ایک سوال اگر کیا جائے، اور میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، خطبہ ختم کر رہا ہوں، تاکہ ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اتباع کے حوالے سے قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام بحیثیت نبی اور رسول کے کیا تھا، تو سوال کا جواب کیا آئے گا؟ سوال کا جواب متفق علیہ طور پر کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا سمجھنا۔ کیا اس میں اختلاف ہے کسی کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو سننا سمجھنا، دوسرا کام اس پر عمل کرنا، اور تیسرا کام لوگوں کو اس کی دعوت دینا، اور چوتھا کام پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا کی مدینہ میں، تو دنیا میں اس کے نظام کو غالب کرنا، اور یہ کام آپ نے کیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام تھا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا اور سمجھنا، ابھی مجموعی لحاظ سے امت مسلمہ نے اس کام کو اپنا پہلا کام نہیں بنایا۔ جب پہلا کام ہمارا بھی نہیں بنا تو عمل تو آگے کی چیز ہے، عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبلیغ تو اس کے آگے کی چیز ہے، وہ تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اسلام کو غالب کرنے کا کام وہ تو اس سے بھی آگے کا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بات کی ہم ضمانت بھی لے سکتے، ضمانت دے سکتے، اطمینان کر سکتے ہیں کہ اگر پہلے کام سے ہمارا تعلق رشتہ جڑ گیا، جیسا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور تعلق جوڑا تھا، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کا بھی سب سے پہلے اسی قرآن سے تعلق رشتہ جوڑا تھا۔ قرآن مجید آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ ایمان قبول کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سن کر ایمان قبول کیا، قرآن مجید سن کر ایمان بھی قبول کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت دیتے تھے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ امت مسلمہ کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے پہلے دور کی طرف نہیں آتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اوله، امت کے آخری طبقے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے اور اسی ذریعے سے جس سے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی اصلاح میں کس چیز کا دخل تھا؟ اللہ کے کلام قرآن مجید کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ یہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اگر ہماری زندگی میں اگر آئیں گی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے آسان ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔